نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافوا سوء الحساب. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، اس دنیا میں ہماری اور آپ کی طرح بہت سی جاندار مخلوقات جیتی رہتی اور بستی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو تمام مخلوقات سے افضل، بہتر، معظم، مکرم بنایا ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ عقل ہے، وہ ذہن و دماغ ہے، وہ سمجھ اور بوجھ ہے جس سے ہم اور آپ اپنے رشتوں کی پہچان اور اپنے رشتوں کی جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو کہ جانوروں میں نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا والذین یصلون ما امر اللہ بہ. اللہ کے مومنین بندے وہ ہیں، مسلمان بندے وہ ہیں جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ صلہ رحمی اور رشتے کے تعلق سے چند باتیں ہوں گی. یہ عقل اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ باپ کے سلسلے سے ددیال کا جو رشتہ ہے، ماں کے سلسلے سے ننیال کا جو رشتہ ہے، شادی ہونے کے بعد بیوی کے سلسلے سے جو سسرال کا رشتہ ہے، یہ تینوں وہ عظیم رشتے ہیں جن کے تقاضوں کو پورا کرنا، جن کے حقوق کو پوری طرح ادا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو وہ رشتہ داری عرش الہی کو پکڑ کر لٹک گئی اور وہ اللہ سے درخواست اور گزارش اور التماس کرنے لگی کہ من وصلنی فقد وصلہ اللہ، کہ پروردگارا مجھ رشتہ داری سے جو محبت کرے، مجھ رشتہ داری کو جو جوڑ کے رکھے، مجھ رشتہ داری کو جو ملا کے رکھے، اللہ تو بھی اس سے قریب ہو جا اور اپنی رحمت و برکت کو اس پر نازل فرما. ومن قطعنی قطعہ اللہ، پروردگارا مجھ رشتہ داری سے جو نفرت کرے، مجھ رشتہ داری کو جو توڑنے کی کوشش کرے، مجھ رشتہ داری کے درمیان جو دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے، اے اللہ تو اس سے دور ہو جا اور اپنی رحمت و برکت سے اسے محروم کر دے. اللہ رب العزت کہتا ہے یہ رحم جو عورت کی بچے دانی کو کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے اور معنی ہوتا ہے عورت کی بچے دانی. اللہ کہتا ہے یہ رحم میں نے اس لفظ کو اپنے نام سے نکالا ہے جو کہ رحمان اور رحیم ہے. اور جب وہ رشتہ داری مجھ سے کسی چیز کی درخواست کرے، التماس کرے، گزارش کرے، تو وجہ ہے کہ میں اس کی درخواست کو قبول کروں گا. اس لیے رشتہ داری کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت آئی. عمر بن عبسہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن کفر کی حالت میں بھی انہیں بت پرستی سے نفرت ہے، بتوں کی پوجا اور بندگی کے خلاف ہے. اسی درمیان انہوں نے یہ بات سنی کہ مکے میں کوئی ایک ایسا نبی پیغمبر آیا ہے
جو وہ بھی بت پرستی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، وہ بھی بت پرستی سے نفرت کرتا ہے، وہ عمر بن عنبسہ گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا مطلب کیا ہے رسول ہونے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغامات کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہوں۔ کہا وہ کیا پیغام ہے اور وہ کیا باتیں ہیں جو آپ بندوں تک پہنچانا چاہتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد اور دین کا تعارف اور انٹروڈکشن بڑی دو اہم باتوں سے کی۔ کہا جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے صلۃ الارحام، بصلۃ الارحام، رشتوں کو جہاں تک ہو سکے جوڑا جائے، وکثرت الاصنام، اور بت پرستی کو اس دنیا سے ختم کیا جائے، بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ یہ دو باتیں، دو پیغام تھے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عنبسہ کے سامنے بیان کیے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نبی اللہ کو عملوں میں سب سے پیارا اور محبوب اور پسندیدہ عمل اور کام کون سا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جینے اور بسنے رہنے والا ہر مسلمان انسان، اس کی دنیا میں، اس کی اپنی زندگی میں سب سے قیمتی اور سب سے انمول دولت اور سرمایہ اس کا اپنا ایمان ہوتا ہے، جو اللہ پر ہوتا ہے، اور اللہ پر ایمان کے خاطر وہ اپنی ساری زندگی قربان کر سکتا ہے، ساری دولت قربان کر سکتا ہے۔ پھر کہا صحابی رسول نے ثم ایہم، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلۃ الرحم، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، رشتوں کو ملا کے رکھنا، رشتوں کو برقرار اور قائم رکھنا۔ پھر صحابی رسول نے کہا ای الاعمال ابغض عند اللہ، اللہ کے نبی اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور کون سے عمل سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے اور وہ ناراض ہوتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کائنات میں، زمین پر، اس دھرتی پر اگر سب سے کوئی گھٹیا عمل ہے اور سب سے کوئی گھناؤنا جرم اور گناہ ہے وہ شرک ہے۔ پھر اس نے صحابی رسول نے کہا ثم ای یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کر دینے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قطعۃ الرحم، رشتوں کو توڑ دینا، رشتوں کو پھینک دینا، رشتوں کا کوئی خیال نہ کرنا، یعنی رشتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی وضاحت کرتے ہوئے ایک حدیث میں فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ ہے اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا بندہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کو ہمیشہ جوڑ کر رکھے۔ اندازہ کرو کہ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ کام صرف ایک مسلمان اور ایک مومن بندہ ہی کر سکتا ہے، اور اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو فلیصل رحمہ، وہ ہمیشہ رشتوں کو جوڑے رکھے، ہمیشہ رشتوں کو برقرار رکھے۔ آپ سبھی جانتے ہیں غار حرا میں پہلی بار اور پہلی وحی لے کر جبریل امین علیہ السلام جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور پاس آئے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وہ 5 آیتیں لے کر نازل ہوئے، آپ سبھی جانتے ہیں اللہ کے نبی گھبرا گئے، کانپ اٹھے ذمہ داری کا وہ بوجھ سن کر کے، اور جبریل امین کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھ کر، ایک بشر تھے، انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور ڈر گئے، مارے خوف سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جان پر بن آئی ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چہیتی بیوی زوجہ محترمہ سے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ بہت بڑی بات ہونے والی ہے اور میں خوف اور ڈر رہا ہوں، میں کانپ رہا ہوں۔ اس وقت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیوی جو اپنے شوہر کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے سارے راز جانتی ہے اور اپنے شوہر کے ساری باتیں اور اس کے اندر ہونے والی صفتوں اور خوبیوں کو ایک بیوی سے زیادہ کوئی اور نہیں جان سکتا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پیغمبر اسلام اور اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جانے والی جن خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو تسلی دی تھی، وہاں پر آپ نے فرمایا کہ انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم، اللہ کے نبی اور اے میرے شوہر کے رشتہ تاج، آپ تو ایسے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو ایسے ہیں جو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو
تو ایسے ہیں جو مجبوروں بے کسوں بے بسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ تو ایسے ہیں جو مہمانوں کی مہمان نوازی دل کو کھول کر اور کشادہ دل سے کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو وہ ہیں جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، رشتوں کو برقرار رکھتے ہیں، رشتوں کو قائم رکھتے ہیں، رشتے کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے۔ ان تمام خوبیوں کے ہوتے ہوئے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ یہ ساری باتیں کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ نے تسلی دی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، مدینے میں آپ کا داخلہ ہوا، عبداللہ ابن سلام، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، عبداللہ ابن سلام، جو بعد میں چل کر کے مسلمان ہوئے، رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ مدینے میں کوئی ایسا پیغمبر آیا ہے، مدینے میں کوئی ایسا نبی آیا ہے، مدینے میں کوئی ایسا رسول آیا ہے کہ آج گلیوں گلیوں میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں، بچوں بچوں کے زبان پر اس پیغمبر کے نام گردانے جا رہے ہیں، وہ کون سا پیغمبر ہے جو آیا ہوا ہے؟ ذرا ہم بھی اپنی نگاہوں سے انہیں دیکھ لیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، بعد میں وہ صحابی رسول بنے، گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر کو اپنے صحابہ کی مجلس اور مجمع میں بیٹھا ہوا دور سے وہ نورانی چہرہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً جو ہے بساختہ اپنی زبان سے پکار اٹھے کہ واللہ یہ وہ پیغمبر ہے، یہ نورانی وہ چہرے والا ہے جو اس کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی اور جو جھوٹا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ ذرا اور قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جو سب سے پہلی تعلیمات لوگوں کو دے رہے تھے، اور آغاز جن تعلیمات اور جن باتوں سے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لسان نبوت سے یہ ثابت اور ارشاد فرما رہے تھے کہ افشوا السلام، سلام خوب پھیلاؤ، سلام خوب پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا خوب کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، دنیا سو جائے راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، سلامتی کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی تعلیم وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھو، یہ وہ بات ہے اور یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے جو دخول جنت کا بہت بڑا ذریعہ اور باعث بنتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شریعت ہماری کہتی ہے سب سے افضل ترین صدقہ، سب سے بہترین صدقہ، سب سے عظیم صدقہ، اور ہم جو آپ عطا کرتے ہیں، نوازتے ہیں، کون سا ہے؟ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو آپ سے دور بھاگتا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے ہمیشہ آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے آپ کو ہمیشہ تباہ اور برباد کرنے کی سازشیں کرتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ صدقے کا سب سے زیادہ مستحق وہی ہے، اسے صدقہ دو، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور عظیم صدقہ ہے۔ آپ اندازہ کرو شریعت رشتے کو جوڑ کے رہنے کی کتنی اہم تعلیم دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے زنا کی تہمت لگائی، بدکاری کا الزام لگایا، نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس وقت وہ منافقین جنہوں نے الزام لگایا تھا اماں عائشہ پر، ان کی سازش میں چند صحابہ اور صاحب الایمان بھی شریک ہو گئے۔ ان میں ایک صحابی تھے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی منافقین کی جال میں پھنس گئے اور اماں عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور وہ مصطح بن اساسہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور وہ غریب تھے، ماہانہ خرچ اور راشن اور ساری ذمہ داری وظیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر بھیجا کرتے تھے اور ان کو دیا کرتے تھے، رشتہ تھا ان کا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب آسمان سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا ثبوت آ گیا اور سورہ نور کی وہ آیتیں نازل ہوئی جس میں رب نے سارے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اماں عائشہ مسلمانوں کی اماں جو ہیں اور میرے پیغمبر کی بیوی چہیتی عائشہ جو ہے وہ پاک دامن ہے، ان کی عزت و عصمت و عفت سب کے سب برقرار ہے۔ ان منافقوں کا جھوٹا الزام تھا اور ان کی تہمت تھی جو انہوں نے اماں عائشہ کو بدنام کرنا چاہا ہے، مسلمانوں کی ماں کو کی عزتوں کو نیلام کرنا چاہا ہے، وہ بری ہے اس سے، اس گناہ میں یہ شریک نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان سے اپنی بیٹی عائشہ کی برات اور پاک دامنی کا وہ ثبوت جو آیتوں کی شکل میں تھا، جب آپ کو خبر ہوئی فوراً قسم کھائی، آج کے بعد وہ مصطح جو خالہ زاد بھائی تھا، ہر مہینے ہم اس کو وظیفہ، اس کو خرچ، اس کا راشن بھیجا کرتے تھے، آج کے بعد غلے اور اناج کا ایک دانہ بھی اس کے گھر نہیں جانا چاہیے، پابندی لگا دی ابو بکر صدیق۔ اور یہ تو فطرت کی بات ہے، باپ کا اس کی اپنی پاک دامن بیٹی پر کوئی الزام لگائے پھر اس کے ساتھ رشتہ نبھانے کا سوال نہیں اٹھتا۔
اس کے قریب جانے کا سوال نہیں اٹھتا. اور ابو بکر نے وہ فطرت دکھائی انسان کی، تو آج کے بعد ہم اس کو راشن نہیں دیں گے، اس میں تو الزام لگانے والوں میں ہماری بیٹی پر وہ بھی شامل ہے. فوراً سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ سنو مومنو، سنو مسلمانوں، یہ ٹھیک ہے بحیثیت انسان وہ الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے. خطا انسان سے ہوتی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے. کون ہوتے ہو؟ اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے، جو اپنا فضل دیا ہے، اور جو اپنی سرمایہ اور تمہیں جو ساری چیزیں عطا کی ہیں، تم قسم نہ کھاؤ کہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دو گے غلطیاں ہو جانے کے بعد. یہ سنو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو اور نظر انداز کرو، اور پھر سے وہ وظیفہ جاری کرو، اور پھر سے اپنے رشتہ داری کو جوڑ کر رکھو. اللہ اوپر سوال اٹھتا ہے کہ بیٹی پر الزام لگانے والوں میں شامل ہو جانے والے اس رشتہ دار کو اللہ سے آسمانی پیغام آ گیا کہ رشتہ توڑنا نہیں ہے. اولی القربہ، وہ تمہارا قریبی ہے، وہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا حق ہے کہ وہ بحیثیت انسان اگر خطا کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھی ہے، اور بعد میں وہ نادم و شرمندہ بھی ہو رہا ہے، تو پھر تمہارا حق ہے کہ جو وظیفہ پہلے دیتے تھے اب دوبارہ اس کا وظیفہ جاری کرو. کیا تم نہیں چاہتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے؟ کتنی بڑی بات اللہ بول رہا ہے. کیا تم نہیں چاہتے؟ یعنی اگر بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کرے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کا رشتہ دار اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو معاف کرے. کیونکہ ہم نے رشتہ نبھایا ہے اس رشتہ دار کو دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے. یہ رشتہ داری ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں کبھی بھی رشتہ توڑنے والا داخل نہیں ہو سکتا. اندازہ کرو رشتے کی اتنی بڑی اہمیت. ہم اور آپ تہواروں پر، شادیوں میں معمولی چھوٹی باتوں پر کون چاچا ہے، کون بھتیجا ہے، کون خالہ ہے، کون کیا ہے، کون بہن ہے، کون بیٹی ہے، کتنے رشتے ہم توڑتے ہیں ان تہواروں پر اور ان شادیوں کے موقع پر. معمولی بات پر کارڈ نہیں آیا تو بھی رشتہ ٹوٹ گیا، دروازے پر نہیں آیا دعوت دینے تو بھی رشتہ ٹوٹ گیا. یعنی رشتوں کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں، رشتوں کو ہم نے جرم سمجھا ہی نہیں، جو کہ اتنا بڑا جرم ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، جو جرائم وہ کرتے ہیں، ان کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے پر آخرت میں ضرور ملے گی. کوئی گنہگار بچ نہیں سکتا، دنیا میں بچ جائے گا ضرور لیکن پر آخرت میں اللہ کی پکڑ سے اور اس کی سزا، اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کو ان کے کیے ہوئے جرم کی سزا آخرت میں جو ملنے والی ہے وہ ملے گی، اس سے پہلے اللہ اسی دنیا میں دیتا. ہاں، دو گناہ ایسے ہیں، یاد رکھ لو، کان کھول کر سن لو. ان دو گناہ کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزائیں ملیں گی اور آخرت میں جو سزا متعین ہے، مقرر ہے، وہ تو مل کے رہے گی. پہلا گناہ کیا ہے؟ ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے. ظلم کرنے والے ظالم کو سزا اسی دنیا میں آخری سانس ٹوٹنے سے پہلے اللہ دے کے رہتا ہے. اور مشہور واقعہ، مظلوم بنو اسرائیل کے سامنے دریائے نیل میں فرعون کو ڈبویا تھا. مظلوم بنو اسرائیل کتنا خوش ہوئے تھے، یہ ظالم تھا جو زندگی بھر ہم کو ستایا، آج ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. تو ظالم کو اس دنیا میں سزا ملنی ہے، آخرت میں جو ہے وہ تو ہے. اور دوسرا گناہ رشتہ توڑ دینے والا، رشتہ ختم کر دینے والا، یہ وہ جرم ہے جس کی سزا دنیا میں ملے گی. اسی لیے بارہا کہتا ہوں، وہ اولاد جو آج زندگی میں اپنی سانسیں لے رہی ہے اپنے ماں باپ کی زندگی میں، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، آنکھیں چڑھا کے بات کرتی ہے، باپ کا ادب احترام نہیں معلوم، باپ سے غرہ کے بات کرتی ہے. یہ اولاد باپ کی خلاف ورزی کرتی ہے، باپ کو نہ جانے کتنے ہوٹلوں سے انواع اقسام کی چیزیں لے کر اپنا فیملی ممبر سے اپنے بیوی بچوں کو اندر روم میں لے جا کے کھلا دیتی ہے. بڈھا باپ اور بڈھی ماں جو ہے وہ باہر جو ہے لچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور یہ اولاد ہے جو سینہ تان کے بہت ساری چیزیں لے جاتا ہے، باپ کے منہ میں، ماں کے منہ میں نہیں ڈالتا، جا کے اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اور جو کچرا ہوتا ہے وہ باپ کے سامنے ہی آنکھوں کے لے کے ڈبے میں پھینکتا ہے. ذرا سوچو باپ اور ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. وہ اولاد کو کھلا رہے ہو، ماں باپ محروم کرو، بکھا بکرا کھا گئے، عقیقہ کر لیے، سارا جانور کا گوشت بانٹ دیے، کھا لیے، کھلا دیے دوستوں کو. باپ کا خیال نہیں آیا، ماں کا خیال نہیں آیا کہ اس کو بھی بڑھاپے میں للچائی ہوئی نگاہ سے وہ دیکھ رہا ہوگا، اس کو بھی کھانے کی ضرورت اور حاجت ہے. نہ خدمت کرو، نہ سلوک اچھا کرو. پر یاد رکھو یہ وہ گناہ ہے، تمہاری اولاد اس شکل میں خود تمہارے سامنے وہی معاملہ کرے گی. یہ خبردار رہنا، یہ ہوشیار رہنا
کہ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کر رہے ہو، بے ادبی و بے احترامی کر رہے ہو، اور اپنے ماں باپ کو جو ستا رہے ہو، چڑھی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، ان سے بغاوت بلند کر رہے ہو، گالیاں تک دے رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو، خبردار رہنا، تمہارے سامنے جینے والی تمہاری اولاد تمہاری زندگی میں اس کا منظر دکھائے گی، ضرور دکھائے گی۔ عبد المالک المجاہد نے کتاب میں باقاعدہ واقعہ لکھا ہے، بڈھا باپ تھا، ایک الگ سے روم میں لے جا کے بچوں نے کر دیا، وہ بیچارہ روکھا سوکھا کھا رہا تھا، اور وہی ایک گندا پلیٹ جس میں 2 3 دن کا کھانا نہ دھلا جاتا نہ کچھ، اسی پہ لے جا کے بڈھے بڈھی کے سامنے رکھ دیا جاتا، وہ بیچارے کھا لیتے، کرتے کیا کرتے، مجبوری، کھا لیتے، دونوں کا انتقال ہو گیا، بڈھے اور بڈھی، ماں اور باپ دونوں مر گئے۔ اب یہ باپ جو بیٹا جو تھا اپنے بیٹے کو لے جا کر روم صفانے گیا، کمرہ صفانے، واقعہ مشہور، روم صفانے گیا، کہا بیٹا جتنی ساری چیزیں گھروں میں سب گندی چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دو، باہر پھینک دو۔ وہ پوتا جو تھا، پوتا بیٹے کا بیٹا 10 سال کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ روم صفانے گیا، اپنے بابا اور اپنے دادی گیا تو اس نے سب تو پھینک دیا، مگر وہ پلیٹ جس میں کھانا آتا تھا وہ سینے سے لگا کے رکھ دیا۔ کہا کیا کرتا، یہ گندا پلیٹ ہے، پھینک اس کو۔ اس پوتے نے جواب دیا کہ پھینکنے کی بات کرتے ہو، اسی پلیٹ میں تو ہمارے بابا کو کھانا دیتا تھا، اور یہ پلیٹ میں بڑی محفوظ اور بڑی حفاظت سے رکھوں گا، اور جب زندہ رہا اور بڑا ہوا اسی پلیٹ میں تجھے بھی کھانا دوں گا۔ تو یہ دنیا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اور آپ کی آنکھیں اپنے سامنے اس کا نظارہ کرتی ہیں، اس لیے ان 2 گناہوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں اضافہ چاہتے ہو، 30 سال سے 40 سال تک جینا چاہتے ہو، روزیوں میں برکت چاہتے ہو، دن رات جو دوڑ رہے ہو، دولت کمانا چاہتے ہو، سرمایہ لینا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتوں کو برقرار رکھو، یہ وہ عمل ہے، من احب ان یبسط رزقہ وینسا فی عسرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہو کہ عمر میں اضافہ ہو، روزیوں میں برکت ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو بندوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، پھر اللہ فیصلہ کرتا ہے، سب کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے، لیکن ان میں ان بندوں کے عمل کو دھنکار دیتا ہے اور ان کے عمل کو روک دیتا ہے، قبول نہیں کرتا، کہ وہ آدمی جو قاطع رحم ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، یہ تو اللہ کی غفاریت ہے۔ وہ فرماتا ہے فرشتوں حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، اگر اب بھی رشتہ برقرار کر لے گئے مرنے سے پہلے تو یاد رکھو تب بھی میں ان کے عمل قبول کر لوں گا، اور اگر رشتہ انہوں نے برقرار نہیں رکھا تو یقین جانو اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت کہتی ہے ہمارا اور آپ کا رشتہ دار کافر ہے، مشرک ہے، اور وہ بدعتی ہے اور وہ گنہگار ہے، پھر بھی ہمارا اس کے دین سے کوئی اعتبار نہیں، اس کے دین سے ہمیں کوئی سمجھوتا نہیں کرنی ہے، ہم اہل توحید ہیں، توحید پر قائم رہے۔ رشتہ دار کافر ہے، مشرک ہے، اس کے دین سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن جو رشتہ ہے وہ جو خونی رشتہ ہے اس رشتے کو ہمیں اور آپ کو تا زندگی نبھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے وہ جو ستانے والے تھے اور وہ جو ابو لہب تبت لک یا محمد کہنے والا تھا، یہ سارے کے سارے پتھر مارنے والے، کنکر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، پیغمبر کو ستانے والے کوئی اور نہیں تھے، یہ سب کے سب آپ کے خاندان کے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے۔ آپ نے فرمایا انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے خاندان والوں، میرے قبیلے والوں، مجھے فکر ہے اس وجہ سے نہیں کہ تم دین کے اعتبار سے کہیں بھی ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے، نارے جہنم سے بچ جاؤ گے، اور اگر ایمان نہیں بھی لائے، یہ مسئلہ ہے، اگر ایمان نہیں بھی لائے تو یاد رکھو انک بکم الرحم، تم سے میرا خونی رشتہ ہے، تم میرے خاندان کے ہو، میں ہمیشہ اس رشتے میں پانی ڈالتے رہوں گا، ہرا کرتے رہوں گا، ستاتے رہو، مارتے رہو، پر میں رشتے کا جو حق ہے وہ رشتہ کبھی باہر نہیں جانے دوں گا، جو حق ہے تمہارا وہ سارا حق میں ادا کروں گا۔ چچا ابو طالب کے سامنے پہنچ گئے، تڑپ اٹھے، چچا اب بھی پڑھ دو کلمہ، اب بھی پڑھ دو کلمہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تڑپ رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آئی، کہا اللہ کے نبی میری والدہ جو مشرکہ اور کافرہ ہے میرے گھر آئی ہوئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں صلی رحمہ، حق ہے، دین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کافرہ ہے، مشرکہ ہے تو تمہاری ماں ہے، تو تمہاری اماں ہونے کے ناطے اس کے ساتھ سلوک کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا تمہارا اور آپ کا حق ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، ہمیشہ حسب و نسب اور خاندان کو یاد رکھو،
یہ خاندان تمہاری طاقت ہے، اور یہ خاندان ہر انسان کی قوت ہے، یہ خاندان ہر انسان کی مضبوطی ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے جو اس نے انسان کو دے رکھی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان بلا خاندان اور بلا قبیلے کے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعلموا من انسابکم، اپنے حسب نسب کو یاد رکھو۔ 20 سال بمبئی میں سعودی میں رہ جاتے ہو اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ، جب 20 سال کے بعد اپنے اس بیٹے سے پوچھو تمہارے دادا کا کیا نام ہے، بابا کا نام ہے کیا، نہیں بتا پائے گا۔ ہم نے پہچان کرائی نہیں، صرف بیٹا صرف باپ، 2 جنریشن، بابا کون ہے دادا کون ہے پردادا لگا دور کی بات، وہ اپنے دادا کا نام نہیں جانتا، اور جب گاؤں میں جاتا ہے تو اپنی نانی کو انٹی بولتا ہے، اپنے نانا کو انکل بولتا ہے، اپنے بابا کو انکل بولتا ہے، اپنی دادی کو انٹی بولتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اور آپ نے حسب و نسب اور خاندان کی اہمیت کو اپنے بچوں کو سکھایا نہیں، اور یہ نہیں بتایا کہ یہ تمہارے بابا ہیں، یہ تمہارے دادی ہیں، یہ تمہارے نانی ہیں۔ یہ سارے رشتے کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارہ کر دوں کہ رشتوں کا کتنا لحاظ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ سے کہا کہ ایک دن آئے گا تم مصر فتح کرو گے، مصر فتح کرو گے۔ نبی کے زمانے میں مصر فتح نہیں ہوا تھا، کہا ایک دن آئے گا کہ مصر پر اسلامی پرچم لہراؤ گے، پر یاد رکھنا کہ مصر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ مصر سے میرا خونی رشتہ ہے، مصر کے سے میرا خونی رشتہ ہے۔ ذرا سوچو، مکہ مدینہ عرب کا دیش الگ ہے، اور مصر افریقہ کے علاقے میں ہے جو عربوں سے دور ہے، اس کی زبان الگ، اس کی کرنسی الگ، اس کا ماحول الگ، اس کی تہذیب الگ، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صحابہ فتح کرنا تو اس چیز کو یاد رکھنا کہ وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ میرا وہاں سے خونی رشتہ ہے۔ کیسے معلوم آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی سارہ کے ساتھ جب مصر سے گزرے تھے تو وہاں کا رہنے والا ظالم فرعون سارہ کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی، عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے اس وقت کرامت دکھائی اور حضرت سارہ کی وجہ سے فرعون کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، اور فرعون سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی عورت ہے اور یہ نیک عورت ہے، اس نے چھوڑ دیا اور گفٹ میں ہدیے کے طور پر ایک خادمہ دے دیا، اور وہ خادمہ کون تھی؟ اماں ہاجرہ علیہ السلام۔ بعد میں سارہ نے ہاجرہ کی شادی ابراہیم سے کرائی، اور ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل کے خاندان سے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسماعیل اور آخری پیغمبر کے درمیان 60 پشتوں کا فاصلہ ہے، 60 پشتوں کا، 60 نسلوں کا اور 60 خاندان کا۔ پیغمبر کو رشتے کا اتنا لحاظ ہے کہ 60 سالہ رشتے کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جب حملہ کرنا اور قابض ہو جانا اچھا سلوک کرنا، کیونکہ میری وہاں کی دادی ہے۔ ہاجرہ دادی ہوئی، کہا ہماری دادی وہاں کی ہے مصر کی، اس لیے وہاں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت شیمہ ایک عورت آئی دروازے پر دربار نبوی میں اور کہنے لگی مجھے نبی سے ملنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہو تم؟ آواز آئی میں شیمہ ہوں۔ صحابہ سے کہا دروازہ کھولو، آنے دو اس کو۔ وہ جانتے ہو کون ہے؟ بچپن میں دائی حلیمہ کا دودھ جو میں نے پیا تھا، میرے ساتھ یہ لڑکی بھی دودھ پی تھی، یعنی یہ آنے والی عورت میری رضائی بہن ہے۔ اور جسم سے اپنا چادر زمین پہ اتار کے رکھ دیا اور کہا آ جاؤ میری بہن یہاں بیٹھو۔ یہ رشتوں کی عظمت ہے، اوقت ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، چاچا جو باپ کے سمان ہے اور ماں خالہ جو ماں کے سمان ہے، ہم نے یہ سارے رشتوں کا خیال کہاں رکھا ہے؟ نہ عیدوں میں، ارے مل نہیں سکتے۔ آج تو آسانی ہو گئی، سوشل میڈیا، فون وغیرہ سے کم خیریت لے لیا کرو، بیمار ہو جائے عیادت کو چلے جایا کرو۔ یا آپ دیکھو ایک شریعت ایک مسئلہ بیان کرتی ہے کہ دیکھو تمہارا کوئی رشتہ دار غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، شریعت کہتی ہے تمہارے صدقے کا، تمہارے نوازنے کا اور تمہارے عطا کرنے کا سب سے زیادہ مستحق وہی ہے۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ کہاں برقرار رہے؟ دوسروں کو نواز رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں۔ ہمارا اپنا سگا بھائی ہے، ہمارا اپنا چچا ہے، ہماری اپنی بہن ہے، ہماری اپنی بیٹی ہے، اور ہمارے اپنے رشتہ دار جو خونی رشتہ دار ہیں، ہم ان رشتوں کا خیال نہ کر کے ہم دیں گے تو وہ بڑا ہو جائے گا، ہمارے سامنے خوشحال ہو جائے گا۔ ہم جب تک رشتہ داروں کو تڑپتا ہوا نہ دیکھیں ہمیں اپنی زندگی میں مزہ نہیں آتا۔ کہتے ہیں دشمن ہے، اس کے اوپر جانی دشمن ہے، اور اس سے بڑا دشمن ہمارا اپنا رشتہ دار ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سماج میں ہیں، گھروں میں ہیں۔ گھر جنت کہاں سے بنے؟ دوزخ کے انگار لے کر ہمارے گھروں میں آ رہی، ہماری اپنی اولاد ہم سے بغاوت کر رہی ہے، ہماری اپنی بیٹیاں ہم سے بغاوت کر رہی ہیں۔ ان کو بتاؤ رشتوں کی پہچان، یہ وہ ہیں جن سے تمہیں ایسے بات کرنی ہے، یہ وہ ہیں جن کے سامنے تمہیں ایسے آنا ہے، جن سے تمہیں ایسے پیش آنا۔ یہ ادب و احترام کا خیال رکھو گے انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی سدھرے گا، اور ہمارا خود اپنا گھر ایک اصلاح کی طرف جو ہے انشاءاللہ
رہنمائی حاصل کرے گا اور ہم اور آپ خوشحال زندگی اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے ساتھ بسر کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں رشتوں کے تعلق سے جو کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن رشتہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رشتوں کو ٹوٹنے مت دو، رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ تمہارا دشمن صحیح ہو، تمہارے خلاف بغاوت کر رہا ہو صحیح ہو، تم اپنی جانب سے یہ سوچ کے رشتہ جوڑو کہ یہ رشتہ جوڑنا انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور اللہ کے ہمیں قریب کرے گا۔ وہ سامنے والا سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری جو اپنی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، جب تک ہماری آخری سانس چلتی رہے، ہمارے اپنے جو رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ددیالی ہو، چاہے وہ ننیالی ہو اور چاہے وہ سسرالی ہو، ان تمام رشتوں کا خیال کرنا ہماری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق کو ادائیگی کی طرف لے جانے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر اور خالص ایمان پر زندہ رکھے، ہماری وفات ہو، ہماری سانس ٹوٹے ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔